بسم اللہ الرحمن السلام علیکم۔ تاریخ کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں فیصل بیگ۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، آج جس شخصیت کے متعلق آپ سے نالج شیئر کروں گا وہ بر صغیر پاک و ہند کی ایک روحانی شخصیت اولیاء اللہ خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز۔ سلطان ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی 1142 سنہ عیسوی سے 1236 سنہ عیسوی فارسی نژاد روحانی پیشوا، واعظ، عالم، فلاسفی، صوفی اور زاہد، نیز اجمیری سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ تھے۔ ان کا آبائی وطن سستان تھا۔ 13ویں صدی کے اوائل میں انہوں نے بر صغیر کا سفر کیا اور یہیں بس گئے اور توصوف کے مشہور سلسلہ چشتیہ کو خوب فروغ بخشا۔ توصوف کا یہ سلسلہ قرون وسطی کے ہندوستان میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس طریقت کو کئی سنی اولیاء نے اپنایا، جن میں نظام الدین اولیاء جن کی وفات 1325 اور امیر خسرو وفات 1325 جیسی عظیم الشان شخصیات بھی شامل ہیں۔ معین الدین چشتی کو بر صغیر کا سب سے بڑا ولی اور صوفی سمجھا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے غیر عرب مسلمانوں کو سما کی طرف راغب کیا اور تقرب الہی کی غرض سے حالات وجد میں سما کی اجازت دی تاکہ نو مسلموں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو اور بھجن اور گیت کے عادی قوالی اور سما کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل کریں۔ حالانکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ 100% درست نہیں تھا، کیونکہ انہی ہی کے سلسلے کے بزرگ نظام الدین اولیاء نے تمام قسم کے آلات موسیقی کو حرام قرار دے دیا تھا۔ معین الدین چشتی کی ابتدائی تعلیم کے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، البتہ جب انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا تو اس وقت وسطی ایشیا میں منگولوں کا قہر برپا تھا، لہذا یہ ممکن ہے کہ معین الدین چشتی نے اس سے بچنے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا ہو۔ انہوں نے سلطان التمش وفات 1236 کے زمانے میں دہلی میں قدم رکھا، مگر بہت ہی مختصر مدت کے بعد اجمیر تشریف لے گئے۔ اسی مقام پر وہ اہل سنت کے مسلک کے عالم اور اہل باطن خواجہ عبداللہ انصاری وفات 1088 کی تحریروں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ خواجہ عبداللہ کی اسلاف، صوفیاء کی حیات و حالات پر مشہور کتاب طبقات اولیاء کا خواجہ معین الدین چشتی کی شخصیت اور ان کے ظاہر و باطن کو سنوارنے میں اہم کردار رہا۔ اس کتاب نے انہیں دنیا کو دیکھنے کا نیا نظریہ دیا۔ اس زمانے میں وہ اجمیر میں وضاحت و کرامت بزرگ کے طور پر مشہور ہونے لگے۔ وہ بیک وقت معلم، واعظ، مبلغ، روحانی پیشوا اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اپنی تمام خصوصیات کی بنا پر ہندوستان اور بر صغیر کے سب سے بڑے عظیم المرتبہ صوفی اور بزرگ کی حیثیت سے جانے جانے لگے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی 14 رجب المرجب 536 بمطابق 1141 عیسوی بروز پیر، 14 رجب 530 ہجری بمطابق 1135 کو جنوبی ایران کے علاقے سستان میں پیدا ہوئے کے نزدیک سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ معین الدین کا بچپن میں نام حسن تھا۔ آپ نسلی اعتبار سے نجیب الطرفین صحیح النسب سید تھے۔ آپ کا شجرہ اعلیٰ 12 وسطوں سے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین حسین امیر تاجر اور بااثر تھے۔ خواجہ غیاث صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد شخص بھی تھے۔
دولت کی فراوانی کے باوجود خواجہ معین الدین چشتی بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے۔ معین الدین کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی بی بی مانور تھا۔ آپ کا نسب سید معین الدین حسین چشتی الاجمیری بن سید غیاث الدین بن سید سراج الدین بن سید عبداللہ بن سید کریم بن سید عبد الرحمن بن سید اکبر اور بن سید محمد بن سید علی بن سید جعفر بن سید باقر بن سید محمد بن سید علی بن سید احمد بن نعیم مرتضیٰ بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، والد حضرت امام حسین اور والدہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح آپ حسینی اور حسنی سید ہیں۔ عمر مبارکہ 15 سال تھی جب آپ کے والد کا وصال ہوا۔ والد کا مزار شہر بغداد میں ہے۔ پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ عثمان ہے۔ ان کا مزار مکہ معظمہ میں ہے۔ آپ پیر و مرشد کے ساتھ روضہ رسول پر گئے اور کعبہ اللہ کی زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 588 میں ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان کی تشریف آوری کے موقع پر مریدین متقدین کی تعداد 40 تھی۔ جب آپ تشریف لائے اس وقت اجمیر پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ آپ نے 2 شادیاں کی۔ ایک بیوی کا نام عصمت اللہ جبکہ دوسری بیوی کا نام امت اللہ ہے۔ آپ کے 3 فرزند اور ایک بیٹی تھی۔ حضرت خواجہ فخر الدین جن کا مزار اجمیر سے 60 کلومیٹر دور دراوڑ میں ہے۔ حضرت خواجہ ابو سید چشتی جن کا مزار حیات درگاہ شاہی گھاٹ پر ہے۔ خواجہ حسام الدین ایام جوانی میں ہی مردان غیب میں شامل ہو گئے تھے۔ آپ کی صاحبزادی کا نام بی بی حافظہ جمال ہے۔ معین الدین الحق الحجۃ الاولیاء سراج الاولیاء فخر الکاملین کاتب العارفین بندہ الولی عطا الرسول تاج اولیاء شاہ سوار قاتل کفار مغیث فقراء اور مولا فقراء سلطان ہند ولی ہند بن النبی وارث نبی فی الہند خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری خواجہ غریب نواز امام الطریقہ خواجہ بزرگ پیشوا مشائخ ہند شیخ الاسلام نائب النبی فی الہند، یہ آپ کے القابات ہیں۔ جب آپ کی عمر صرف 15 سال تھی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی نور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا اور کہا، فرزند، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار گزار راستے کیسے طے کرو گے؟ تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا عالم و فضل میں کمال حاصل کرے، چنانچہ تمہیں اپنی تمام تر صلاحیتوں تعلیم کے اصول کے لیے ہی صرف کرو، چاہے دینی۔ مادر گرامی کی نسلیں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون اور راحت کی یہ مہلت بھی زیادہ طویل نہ تھی۔ مشکل سے 1 سال ہی گزرا ہوگا کہ آپ کی والدہ حضرت بی بی نور بھی حالق حقیقی سے جا ملی۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ والد گرامی کی وفات پر ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آپ کو ورثے میں ملی۔ والدین کی جدائی کے بعد باغبانی کا پیشہ آپ نے اختیار کیا۔ تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ کو اس کا بڑا افسوس تھا، لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی جس کو بظاہر کوئی علاج نہ تھا۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ ابراہیم قندوزی کا گزر ہوا۔ آپ نے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے پاس گئے اور ابراہیم قندوزی کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ ابراہیم قندوزی ایک نوجوان کے اس جوش و عقیدت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا
اور چند دعائیہ کلمات کہہ کر آگے جانے لگے تو آپ نے ابراہیم قندوزی کا دامن تھام لیا۔ حضرت ابراہیم نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، اے نوجوان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی نے عرض کی کہ آپ چند لمحے اور میرے باغ میں قیام فرمائیے، کون جانتا ہے کہ یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہوگی کہ نہیں۔ آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ ابراہیم قندوزی سے انکار نہ ہو سکا اور آپ باغ میں بیٹھ گئے۔ پھر چند لمحوں بعد انگوروں سے بھرے ہوئے 2 طباق معین الدین چشتی نے ابراہیم قندوزی کے سامنے رکھ دیے اور خود دست بدست کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم قندوزی نے اپنے پیر بند میں ہاتھ ڈال کر جیب سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکال کر معین الدین چشتی کی طرف بڑھایا اور فرمایا، وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اس ٹکڑے کا حلق سے لہجے اترنے ہی تھا کہ معین الدین چشتی کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کائنات کی ہر شے بے معنی ہے۔ بعد ازاں آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد تحصیل العلم کے لیے ہراساں کو خیر آباد کہہ دیا اور آپ نے سمرقند بخارا کا رخ کیا، جو اس وقت علوم فنونہ کی اہم مراکز تصور کیے جاتے تھے۔ یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں عراق کا رخ کیا۔ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ خواجہ عثمان کی خدمت میں آئے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہے اور پیر و مرشد کی خدمت کے لیے ساری رات جاگتے رہتے۔ مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے، سرور کائنات کے روز اقدس کی حاضری ہوئی۔ حضرت عثمان نے خواجہ معین الدین چشتی کو حکم دیا، معین الدین، آقائے کائنات کے حضور سلام پیش کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی نے گزر قلب کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا۔ روض رسول سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان ہند۔ یہ روایت حسن کمزور ہے۔ سفر بغداد کے دوران میں آپ کی ملاقات شیخ نجم الدین کبری سے ہوئی۔ اولیاء کرام میں شیخ نجم الدین کبری کا مقام بہت بلند ہے۔ معین الدین چشتی 2.5 ماہ تک شیخ نجم الدین کبری کے ہاں قیام پذیر رہے اور ایک عظیم صوفی کی محبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ اس کے بعد معین الدین چشتی بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کے بعد آپ تبریز تشریف لے گئے اور وہاں خواجہ ابو سعید تبریزی سے فیض حاصل کیا۔ ابو سعید تبریزی کو تصوف کی دنیا میں ہمہ گیر شہرت حاصل ہے۔ چند دن یہاں گزارنے کے بعد آپ اصفہان تشریف لے گئے۔ وہاں مشہور بزرگ سید محمود اصفہانی کی محبت سے فیض یاب ہوئے۔ جب آپ اصفہان سے روانہ ہوئے تو قطب الدین بختیار کاکی، جو ابھی نوعمر تھے، آپ کے ساتھ ہوئے، جو بعد میں تاجدار ہند کہلائے۔ آپ گنج شکر بابا فرید کے مرشد اور نظام الدین اولیاء کے دادا مرشد ہیں۔ برکیف معین الدین چشتی اصفہان ہرکان تشریف لے آئے، جہاں آپ نے 2 سال وعظ فرمایا اور ہزاروں انسانوں کو راہ راست پر لائے۔ پھر ایران کے شہر استرا آباد تشریف لے آئے۔ دونوں وہاں ایک مرد کامل حضرت شیخ ناصر الدین کے ہاں قیام پذیر تھے، جن کا 2 وسطوں سے سلسلہ بازیاد باستامی سے جا ملتا ہے۔ چند ماہ یہاں حضرت شیخ ناصر الدین سے روحانی فیض حاصل کیا، پھر بارات کا قصیدہ کیا۔ یہاں شہر ایرانی سرحد کے قریب افغانستان میں واقع یہاں خواجہ عبداللہ انصاری کے مزار مبارک پر آپ کا قیام تھا۔ بہت جلد سارا شہر آپ کے چرچے ہونے لگے۔ بات جب حد سے بڑھ گئی اور خلق خدا کے ہر لمحے حاضری کی وجہ سے وظائف اور عبادت الہی میں فرق پڑنے لگا تو آپ بارات کو خیر باد کہہ کر سبزوار تشریف لے گئے۔ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا اور ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھوں پر اسلام لائے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی تاریخ وفات 6 رجب 627 ہجری ہے، 1230 سنہ عیسوی۔ آپ کی عمر 97 سال، جبکہ دوسری روایت میں 103 سال کی عمر میں آپ کا وصال 633 سنہ عیسوی اور 1229 ہجری میں اجمیر میں ہوا۔
آپ کی بہت ساری تصنیفات بھی ہیں۔ خلفاء میں آپ کے خواجہ معین الدین چشتی کے کئی خلفاء ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: قطب الدین بختیار کاکی، خلیفہ و جانشین; فرید الدین مسعود گنج شکر، نظام الدین اولیاء مشہور خلیفہ; ابو الحسن یمنی الدین خسرو، خواجہ بندہ نواز; السید اشرف جہانگیر سمانانی، عطا حسین فانی، شاہ جمال بابا، شیخ حمید الدین صوفی، سید ناگوری المعروف، سلطان تارکین، شیخ فخر الدین اجمیری; بی بی حافظہ جمال، دختر شان، خواجہ محمد یادگار سبزواری، شمس الدین التمش، بادشاہ ہندوستان، شاہ فخر الدین گردیزی، ضیاء الدین بلخی، شباب الدین محمد بن سام غوری، فاتح دلی، پیر حاجی سید بخاری. شجرہ طریقہ تک خواجہ معین الدین چشتی 5ویں اور 6ٹھیں صدی ہجری میں بعد بزرگان دین ہراساں کے ایک قصبے حیثیت میں رشد و ہدایت کا ایک سلسلہ شروع کیا جو دور دور تک پھیلتا گیا۔ خانقاہ بھی نظام چشتیہ کے نام سے موسوم ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی کرم اللہ وجہہ، خواجہ حسن بصرہ، خواجہ عبدالواحد بن زائد، خواجہ فضل ابن ایاز، خواجہ ابراہیم بن آدم البلخی، خواجہ حذیفہ مرشی، خواجہ ابو بصرہ، خواجہ علوی اور خواجہ ابو اسحاق شامی، خواجہ ابو احمد ابدال، خواجہ ابو محمد چشتی، خواجہ ابو یوسف چشتی، خواجہ قطب الدین مودود چشتی، خواجہ شریف زندانی، خواجہ عثمان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید گنج شکر اور خواجہ نظام الدین اولیاء، نصیر الدین محمد چراغ دہلوی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے دوبارہ کسی ویڈیو میں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔